اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. جو مجاہد تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، جلیل القدر صحابی، ہاں صحابی ہیں. حضور کے چہرے انور کو دیکھا، صحبت میں بیٹھے، علم عمل حاصل کیا. شادی ہوئی اور رات کو بستر پر لیٹے ہوئے آواز آئی کہ بھائی جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جہاد کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اپنے اپنے سامان لے کر جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. جی اللہ کے راستے میں نکلو. ایک دم سے خیال آیا کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منادی بھیجا جہاد کے لیے. فوراً سے کھڑے ہوئے. بیوی نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا حضور نے پیغام بھجوایا ہے، منادی بھجوایا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، تو جہاد کے لیے نکل رہا ہوں. فرمایا لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جو صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے غسل کرتا جا. فرمایا اتنا وقت نہیں ہے، غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ اتنا وقت نہیں ہے، میدان جنگ میں جائیں گے، واپس آ کے دیکھیں گے غسل کرنا ہے نہیں کرنا. یہ تھے. ہم تو اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے، وہ جہاد کی آواز سن کر میدان جنگ میں نکل گئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی غسل کر لوں، یہ بھی نہیں سوچا کہ غسل کر لوں. آئے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جنتی ہیں. 5 وقت کی نماز پوری پڑھنی نہیں ہے ہم نے، لیکن دل کے اندر گمان یہ کر کر بیٹھے ہیں کہ ہاں جنتی ہیں، ہمیں جنت ملے گی. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہائے صحابہ کو تو کاش یہ پتہ ہی نہیں تھا، کاش یہ صحابہ کو بھی پتا ہوتا کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے. حضور نے اعلان ہی تو کروایا ہے، ابھی اکٹھے ہونے بھی تو وقت لگنا ہے نا. غسل کر لیتا ہوں، صبح تک کا انتظار کر لیتا ہوں، ولیمہ کل کر لوں گا، کل ولیمے کے بعد جہاد میں چلے جائیں گے. 100 طویلیں ہو سکتی تھی. ہم تو اذان کی آواز سن کر مسجد تک نہیں آتے ہیں. اور صحابہ کا ایمان دیکھو کہ جہاد جس میں جان جانی ہے، پتا ہے کہ اس کے اندر جان جانی ہے، اور 100% پتا ہے کہ بھئی ایک تیر لگنا ہے، جان اللہ کے سپرد ہو جانی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سب گیا بھاڑ میں، اب حضور کا پیغام آ گیا ہے، اب کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا، نکلو میدان جنگ میں نکلو. اور لکھا ہے کہ اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے. حالت جنابت کے اندر غسل کرنا واجب ہے. فرمایا نہیں، اب نہیں، اب غسل کریں گے، جا کے میدان جنگ سے واپس لوٹ کر غسل کریں گے. اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھ رہے ہیں اور منہ اس طرف کر لیا. صحابہ نے فرمایا حضور آپ نے چہرہ انور اس طرف کیوں فرمایا اچھا شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو اسی کپڑوں کے اندر اس کی تدفین کر دی جاتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھئی حنظلہ کو ملائکہ غسل دینے آئے ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب پڑا غسیل الملائکہ پڑا، یعنی کہ ملائکہ وہ شخص جس کو فرشتے نہلانے والے ہیں، نہلاتے ہیں. غسیل الملائکہ لقب پڑا کہ ملائکہ نے غسل دیا اس ہستی کو. تو پھر جب اللہ کے حکم کی انسان پابندی کرتا ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پورا کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ انعام میں یہ دیتے ہیں کہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ اب میرے بندے کو غسل دو جا کے. جب اس نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں غسل کر لوں، تو پھر میں تو رب ہوں نا، میں تو قدردان ہوں نا، اب میں بھی تو اس کی بہادری کی قدر کروں نا. پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور اپنے نبی کو دکھاتے ہیں کہ پیغمبر دیکھ لو تیرے صحابی یہ ہیں، تیرے جان نثار یہ ہیں، آپ کے جان نثار یہ ہیں کہ نہانے کا بندوبست ہو سکتا تھا، کر سکتے لیکن نہیں کیا، اٹھے اسی حالت میں اور چلے گئے. ذرا سوچیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس واقعے کے اوپر اپنی زندگی کو کبھی سوچے کہ ہائے کاش کہ آج اذان ہوتی ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں؟ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ آج اگر جہاد کا اعلان کر دیا جائے، جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں لا رہا، کیا وہ ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر جہاد کے لیے لے جائے گا؟ کس طرح لے جائے؟ ہاں یہاں ٹینٹ لگا دیں، ایک باجا گانے والی بٹھا دیں، آپ دیکھیں پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ رش کتنا ہوتا ہو. لیکن اس کے بالکل پیچھے مسجد ہوگی، اذان ہو رہی ہوگی، اذان کے تقدس میں وہ سارا ڈھول گانا باجا بند بھی ہو جائے گا، لیکن اس مجمع سے بھی کوئی بندہ ایک بھی نہیں ایسا ہوگا جو کہتا ہے یار اذان ہوگی ہے نماز تو پڑھیں جا کے، یہ کام تو ساری رات چلنا ہے جی، کبھی بھی نہیں. ہاں ان کاموں کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں، لیکن نماز نہیں پڑھنی. اور ہم ہیں سچے مسلمان، ہم ہیں پکے مسلمان، اور دل کے اندر یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کیا کہ بھئی ہم جنت میں جائیں گے.
اگر ہم جنت میں جائیں گے نا دوستو، یہ یاد رکھو، اگر آج کا مسلمان یہ سوچ کے بیٹھا ہے نا کہ میں آج 2 نمازیں پڑھ کر یا کبھی ہفتے میں 1 آدھی 3-4 نمازیں پڑھ کر میں جنتی ہوں، تو خدا کی قسم پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو ہم پکڑ ہی نہیں سکیں گے نا، اولیاء اللہ کے تو قریب ہی نہیں ہم گزر سکیں گے نا، ہے جی۔ جب ہم 1 نماز پڑھ کر 2 نماز پڑھ کر ہفتے کے اندر اللہ پر احسان کرتے اور پھر یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو مقام ہی پھر بہت اونچا ہے نا۔ تو وہی صحابہ اکرام ہیں آج اس پرفتن دور کے اندر ان کے اوپر بھی تن و تشنیع کی جاتی ہے۔